اگے آ جاؤ ہن چاچا ابو طالب نو نبی علیہ السلام نے کنا پیار سی کنا دفاع کیتا ہے بولیے چاچا ہے نا کان چ کلمہ پڑھ لے کان چ ہولی جی تے پیچھے کھلوتے نے ابو جال اتبا شیبہ سارے کہنے لگے ویکھی کہ مروائی نہ وڈیا دا دین نہ کدے چڈی بابا جان لگیا مجھے بھتیجے دی گل مان لے تو ہن ابو طالب کی آندا ہے پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول ہے نبی علیہ السلام چھڈ کے چلے گئے بعد مریا چاچا حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی علی نے یہ نہیں کہا تھوڑے ابا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی نا سونیا تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے یہ حضرت علی کہہ رہے یہ حدیث کے الفاظ نے نبی علیہ السلام دی آنکھاں آنسواں تار ہو گئی کہ میرے چاچے نے بڑا دفاع کیتا ہے اللہ فرمایا دفاع تے بڑا کیتا ہے محبت بھی بڑی سی عقیدت بھی بڑی سی لیکن عقیدے دا گندا سی اسی ہن ہلکی نو سزا دیاں گے او کی جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گے او دینا دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی ہن پتہ لگا رگ پور سروچاں والے ہو نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے لوگوں جنت لبنی تو قرآن بھی منظم من اللہ تے حدیث بھی منظم من اللہ قرآن بھی اللہ دی وحی ہے حدیث بھی اللہ دی وحی ہے قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے تے حدیث نو لے کے آن والا بھی بولیے جبریل ہے قرآن بھی لا رہے بے اور حدیث بھی لا رہے بے قرآن بھی حق ہے حدیث بھی بالکل پاک اور سچ ہے قرآن دا منکر بھی کافر ہے تے حدیث دا منکر بھی بولیے 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 کافر ہے جیڑا انسان قرآن نو ماندا ہے اور حدیث نو نہیں ماندا وہ دنیا دے کسے معاملات دے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن دی تفسیر پیغمبر دی حدیث ہے قرآن نے کیا نماز پڑھو نماز کیویں پڑھنی ہے وہ حدیث میں موجود ہے صلو کما رأیتمونی اصلی نماز کے اندر رکوع کی پڑھنا ہے حدیث موجود ہے نماز کے قیام کی پڑھنا ہے حدیث موجود ہے رکوع تو اٹھ کے کیڑی دعا پڑھنی ہے حدیث موجود ہے سجدے چ جا کے کی پڑھنا ہے دو سجدیاں دے درمیان کی پڑھنا ہے التحیات کی پڑھنا ہے یہ سارا کچھ قرآن چو نہیں ملے گا یہ پیغمبر دی حدیث چو ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بات کہی ہے حج کرو حج کیویں کرنا ہے تو سارا طریقہ حدیث پاک چ موجود ہے قرآن نے کیا زکات دیو زکات کنے مال تے پیندی ہے کیویں پیندی ہے کس کس مال تے کنی زکات ہے وہ سارا شیڈول حدیث چ موجود ہے قرآن نے کیا عمرہ کرو عمرے دا طریقہ کی ہے کیویں کرنا ہے احرام کتھوں بڑھنا ہے عمرے دے کنے چکر لگانے نے بیت اللہ دے صفا مروہ دی سعی کرنی ہے پھر کنے چکر نے بیت اللہ دے چکر لگان دیا کی پڑھنا ہے یہ سارا کچھ حدیث پاک دے اندر موجود ہے قرآن نے کیا نکاح کرو نکاح کیویں کرنا ہے نکاح دا خطبہ پڑھنا ہے آیات جڑیاں پڑھنیاں نے سارا کچھ حدیث موجود ہے ایک حدیث دا منکر نو میں پوچھیا میں کہا تیری امی تے تیرے ابے دا نکاح ہویا ہے کہنے لگا جی بالکل ہویا میں کہا قرآن چو ہے آندا نہیں میں کہا نکاح تے قرآن چو بخانا تو تے حدیث ماندا ہی نہیں پھر دا مطلب ہے تیری امی تے ابے دا نکاح بھی ٹھیک نہیں کیونکہ حدیث دا تے تو منکر ہے جے نکاح ٹھیک نہیں تے میں کہا تو بھی ٹھیک نہیں وہ بول دے نہیں یار کی ہویا پھر تم ہی حرام دے جدو نکاح جو ٹھیک نہیں تو حدیث ماندا ہی نہیں تے پھر نکاح بھی ٹھیک نہیں حدیث دے منکر واسطے اتنی بڑی بین دلیل ہے
کہ اگر حدیث نہیں منتا پھر تیری امی تے ابے دا نکاح بھی نہیں ٹھیک. نکاح دا طریقہ قرآن کیوں وکھاؤ. انہوں میں کیا میں نماز پڑھنا ہے جی پڑھنا. وہ نماز میں پڑھ کے دکھا. وہ لگا نماز نہیں کر. میں کہا نہیں جی قرآن چاہیا طریقہ وہ پیش کر. یہ تے حدیث دا طریقہ ہے. حدیث تو منتا ہی نہیں. اس واسطے میرے بھائیو نماز دی ابتدا بھی حدیث جو ہوندی ہے سب تو زیادہ نماز کے اندر حدیث ہی پڑھی جاندی ہے. قرآن پاک دے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز قائم کرو زکات دیو. اور پورے قرآن دے اندر ایک جگہ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کلی آقا دی ذات دا یعنی اطاعت دا حکم آیا ہے. باقی قرآن دے اندر اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تے رسول دی. اپنے اعمال دا بیڑا غرق نہ کرو. قرآن نے جا بجا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور ایک جگہ تے بھی آیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اطاعت کرو اللہ تو دے رسول دی. دنیا دے اندر کسے معاملے جھگڑا پیدا ہو جائے کسے معاملے دے اندر تھوڑا اختلاف ہو جائے انہوں اللہ تو دے رسول دی عدالت دے اندر لے آؤ. وہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. جو اللہ تو دے رسول کہندا ہے انہوں مضبوطی نال پکڑ لو. پیغمبر دی حدیث جو کہندی ہے انہوں مان لو. باقی ساری کائنات جاندی ہے جائے. فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا. جو اللہ دا نبی فرماندے نے اللہ آقا علیہ السلام کہندے نے جو پیغمبر حکم دیندے نے آرڈر دیندے نے انہوں مان لو. پیغمبر دی بات دا انکار کرنا نبی دی حدیث دا انکار کرنا کفر ہے. قرآن کی کہہ رہا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد ذرا اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم سونے اعلان کر دیو کائنات دے لوگاں نو کہہ دیو سونیا مینوں تیرے رب ہون دی قسم ہے وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیرے فیصلے نو نہیں منیا. اللہ قسم اٹھا کے اپنی ذات دی کہہ رہے ہیں وہ بندہ پکا بے ایمان ہے جن نے تیرے فیصلے نو نہیں منیا. آئیے ایک اور مقام وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا. وہ بندہ بھی مومن نہیں عورت بھی مومنہ نہیں جنہیں اللہ تو دے رسول دے فیصلے نو ٹھکرا دیتا ہے. آئیے قرآن دا ایک اور مقام وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جنہیں اللہ دے رسول دی نافرمانی کیتی ہے پیغمبر دے رستے نو چھڈ کے غیراں دے راہاں دی اتباع کیتی ہے فرمایا اے دا ٹھکانہ جہنم ہے. اے دا ٹھکانہ کی ہے بولو بولو ٹھکانہ کی ہے جہنم ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ
ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم. ڈر جاؤ اللہ دے نبی دی مخالفت کرن تو، اللہ دے نبی دی نافرمانی کرن تو ڈر جاؤ، فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے اور دردناک عذاب تھانوں گھیر لوے گا. جگہ دے پیر رب تے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دی مخالفت نہ کیجیے. آئیے نبی دی حدیث دی مخالفت کرن والی، نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت نہیں جے لبنی. رنگ پور سروچا دے باسیوں براکی وال تو آنے والوں، دیگر مضافات تو آنے والوں، قرآن کہہ رہے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا قیل ادخلا النار مع الداخلین. بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دے کر چونے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے. لیکن نبی دی حدیث دیاں منکر نے تے قرآن آندا قیل ادخلا النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں. تے اس تو اگلی آیت بیوی فرعون دی ہے تے آکھے نبی موسیٰ دے لگ گئی ہے. نبی موسیٰ دی حدیث نو من لیا تے فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نہر وج گیا ہے. اس ظالم نے اماں جی آسیہ دے کپڑے اتار دیتے نے، برہنہ ننگا کر کے کل ٹھوک دیتے نے تے آسمان والتے آنے تے آندیاں نے اللہ ہن تے اخیر ہو گئی ہے. قرآن کی آندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. بیویاں نبی دیاں ہون، نبی دی حدیث دیاں منکر نے جنت لبنی تے بیوی فرعون دی ہوئے تے نبی موسیٰ دی حدیث نو سینے نہ لا لے تے اللہ دے نے آسیہ تیری زبان دے وچوں الفاظ جدا نہیں ہویا تے محل تے میں پہلو ہی بنا چھڑیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آگے مثال نمبر 2، بیٹا نبی دے تے قرآن کی آندہ بیا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. میرے نبی نو جی کائنات دے جوڑے جوڑے بٹھا لو پر مشرک نہ بھائی. اللہ کتا بٹھا رہا بٹھا رہا، اللہ بڑا پلیت ہے، فرمایا مشرک نالو کاٹے. خنزیر بھی بڑا پلیت ہے پر مشرک نالو کاٹے. کیونکہ مشرک جڑا ہے نا یہ رب نو چھڈ کے غیراں کو جاندا ہے. کوئی خنزیر کسے خنزیر نو سجدہ نہیں کردا، کتا کتے نو سجدہ نہیں کردا. نہیں ویکھیا کوئی جانور جانور دے کے سجدے پیا ہوئے. ہن انسان ہو کے انسان اگے جھکے اور سجدہ صرف اللہ دی ذات نو پھبدا ہے تے جچدا ہے. اللہ نے تیرے بدن تے ہر چیز ڈبل لائی ہے، اکھاں دو، کان دو، ہاتھ دو، پیر دو تے سر ایک ہی لایا ہے. سر کیوں ایک ہے؟ تیرا سر بھی ایک ہے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک ہے. ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا. بول دے نہیں ہون. اس واسطے سجدہ کینوں بابدا ہے؟ سجدے دیاں قسماں نے دو، ایک سجدہ تعظیم سمجھ کے کیتا جاندا ہے، ایک سجدہ عبادت سمجھ کے کیتا جاندا ہے. جویں حضرت اپنا آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا فرشتیاں کولوں، اللہ نے وہ تعظیم سمجھ کے کروایا سی، عبادت سمجھ کے نہیں. آقا علیہ السلام نو صحابہ نے کیا فلاں علاقے گئے اتھوں دے بادشاہاں لوگ سجدے کرتے سن، سانو اجازت دیو اسی تھانوں سجدہ کریے. تعظیمی آقا نے کی فرمایا سی اگر تعظیمی سجدہ جائز ہوندا تے میں کہندا عورت نو اپنے خامد نو سجدہ کر. تعظیم سمجھ کے سجدہ کرنا حرام ہے، عبادت سمجھ کے سجدہ کرنا شرک ہے. وہ گل سمجھ آ بولی. تو لہذا بیٹا کول کھڑا ہے، آندے نے یا بنی ارکب معنا، آ جا بیٹھ جا میرے نال سوار ہو. ادن نبی نو نو پتا لگا بھی وچوں بے ایمان ہے.
اجے پلیا نبی دے گھر چ نبی نوح علیہ السلام نو نہیں پتا کہ میرا پتر وچوں بے ایمان ہے ہن جدوں انہیں کہا نا حدیث ہے یا بنی ارقب مانا اے حدیث ہے قال ساوی الی جبل یاسمنی من الماء اے قیاس حدیث کے مقابلے قیاس پہاڑ تے چڑھ جاواں گا پہاڑ دی چوٹی مینوں بچا لوے گی تر سامنے گرد پیا ہوندا ہے تے نبی نوح دی عقیدت نے کھچ ماری آخر بیٹا سی آندے نے اللہ ان ابنی من اہلی اللہ پتر تے میرا ہے اتو آواز آندی ہے نوح نبی جی تو کہنا میرا ہے یہ تیری حدیث دا منکر ہے میں کہنا تیرا نہیں انہو لیس من اہلک یہ تیری حدیث دا منکر ہے انہوں میں قیامت تک ہی تیرے اہل وچوں کڈ چھڈیا ہے نمبر 3 یہ ہے باپ میں تمہیں خونی رشتہ کی بات مثال دے رہا لوگ تو اتنے چکی پھر رہے فلانے پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو تو سارے ہی بخشے جاؤ گے تو جھوٹ دی گل کرنا میں تینوں خونی رشتے سنا رہا نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آندے نے ابا جی فتبعنی میری اتباع کر لو فتبعنی میرے پیچھے لگ جاؤ مراد کی ہے میری حدیث مان لو میرے پیچھے لگ جاؤ اتباع کی ہم ہے لا ارجمنک وہجرنی ملیا میں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا اگر تو میرے نہ بتاں دی توہین کرن تو بعد نہ آیا تے حضرت ابراہیم نے قال السلام علیک ابا جی سلامتی ہوئے ساستغفر لک ربی میں تواڈے واسطے رب کولوں بخشش ہی منگاں گا ہن کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے حضرت ابراہیم نے اللہ قیامت دا دن ہوئے گا میں جہنم دے اندر میرا باپ جہنم دے اندر تے میں ابراہیم جنت دے اندر جدو لوکی باپ نو کھڑن دے فرشتے جہنم نو تے لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ جا رہے ہیں جہنم دے اندر تے اگوں کی جواب ہے فرمایا میرے خلیل تیرا پیو ہے تیرا باپ ہے تو عقیدت وینا اسی عقیدے وینے تو عقیدت وینا میرے خلیل تے میں عقیدہ وینا وا نبی نو بھی عقیدت ویندے سن تے لیکن اللہ نے کیا سی اسی عقیدہ وینے ہاں تیرا پتر عقیدے دا گندا ہے اینو اساں قیامت تک تیری نسل چوں ہی کڈ چھڈیا ایتھے بھی میرے ابراہیم گل تیری ٹھیک ہے تیرا باپ ہے تیرا پیو ہے تو دی خدمت کرنا ہے دعا کرنا ہے گل ٹھیک ہے تیری لیکن میرا ایک قانون ہے میرا ضابطہ ہے میں رب دا قانون کی ہے تیرا پیو پاوے تیرا باپ ہے تیری حدیث دا منکر ہے تیرے پیچھے نہیں لگیا اسی قیامت نو دی گندے بجو دی شکل بنا کے اینو جہنم سے سٹ دیاں گے تینوں پتہ لگنا ہی نہیں یہ کنوں کیا جا رہا ہے اگے آ جاؤ ہن چاچا ابو طالب نو نبی علیہ السلام نے کنا پیار سی کنا دفاع کیتا ہے بولیے چاچا ہے نا کان چ کلمہ پڑھ لا کان چ ہولی جی تے پیچھے کھلوتے نے ابو جال اتبا شہبہ سارے کہن لگے ویکھی کہ مروائی نا وڈیا کا دین نہ کدے چڈی بابا جان لگیا مطلب بھتیجے کی گل مان لے تو ہوں ابو طالب کی آتا ہے پتر برادری دی آر قبول نہیں جہنم دی نار قبول نبی علیہ السلام چھڈ کے چلے گئے بعد مریا چاچا حضرت علی آئے رضی اللہ تعالی علی نے یہ نہیں کہا تھوڑے ابا جی میرے ابا جی فوت ہو گئے تھوڑے چاچا جی نا سونے تھوڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے یہ حضرت علی کہہ رہے یہ حدیث کے الفاظ میں نبی علیہ السلام دیا اکھاں آنسواں تار ہو گئی میرے چاچے نے بڑا دفاع کیتا ہے اللہ فرمایا دفاع تے بڑا کیتا ہے محبت بھی بڑی سی عقیدت بھی بڑی سی لیکن عقیدے دا گندا سی اسی ہن ہلکی اینو سزا دیاں گے او کی جہنم دی اگ دی جُتی پہناواں گے او دینا دا دماغ ایویں ابلے گا جویں ہانڈی ابلدی ہن پتہ لگا رگ پور سروچاں والے ہو نبی دی حدیث دی منکر نبی دی بیوی ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا بیٹا ہوئے جنت لبنی نبی دی حدیث دا منکر نبی دا باپ ہوئے جنت لبنی
نبی دی حدیث دا منکر نبی دا چاچا ہوئے حدیث لوگوں جنت لبنی ابو لہب دی بھی مثال لے لو ابو لہب نو پیغمبر نہ اتنا پیار ہے انہیں اپنا دروازہ نبی دے دروازے دے سامنے رکھیا ہے 24 گھنٹے دروازہ کھول کے رکھدا ہی محمد نو گھر وڑدیاں بھی ویکھاں تے نکلدیاں بھی ویکھاں بڑا پیار سی اینو ابو لہب ذات نہ جو بعد دی واری کہنے کی کیا تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ صلی اللہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس واسطے بلائی تو تو آواز آئی ہن جواب تساں نہیں دینا جواب میں دینا واللہ یاسمک من الناس کیونکہ دفاع میں کرنا میری وجہ تو سارا کچھ تینوں کیا جا رہا ہے تیری ذات کا مسئلہ تو نہیں محبوب جی تے اللہ نے پھر جواب دیتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اوے ابو لہب سن لے تو کلئی نہیں تیری بیوی تیرا مال تیرے اہل و عیال تیرے اعمال سارا کچھ ہی جہنم ہے انہیں سونا بھی بڑا سی لاب دا مانا ہوندا سر گلا والا بہت خوبصورت سی ابو لہب حسب بھی اچھا ہے نسب بھی اچھا ہے خاندان بھی اچھا ہے لیکن پیغمبر دی حدیث دا منکر ہے رب نے کتنے چھٹیا ہے جہنم چ بول دے نہیں جہنم چ دوجے پاسے بلال ویکھ لو حبشے جو چلیا کالا شاہ رنگ موٹے موٹے ہون چوڑا جہا نک ہے اس رہی ہے حبشے جو چلیا مکے آیا تے پیغمبر دی حدیث نو اپنے سینے نہ لایا امیہ دیاں مارا کھادیاں نے ہن بلال چلدا مکے دیاں گلیاں چ جُتیاں دا کھراک جنت چ جا رہا ہے اے مسلک اہل حدیث اہل حدیث نبی دی حدیث دے اوتے کٹ مردا ہے حدیث ہوئے او دی سند نبی پاک تک پہنچدی ہوئے تے اہل حدیث ہوئے تے نبی دی حدیث نو نہ مننے میں انہوں اہل حدیث ہی نہیں ماندا بول دے نہیں اس زمین کی دھرتی تے محمدی نماز پڑھتا ہے صرف اہل حدیث کوئی شافی نماز پڑھتا ہے کوئی مالکی کو حنبلی کو حنفی نماز ایک نا میں حج کرنے والی گیا 2013 کی گل میدان مناد نا ایک مفتی پیا اتنے لیکچر دے وہ کم وقت یہ سی کہ میرا بھی نہ اسے خیمے ہی نمبر آ گیا وہ انہوں بندے کٹھے کر کے آکے حنفی حج جیسا ہے حنفی حج جیسا ہے حنفی حج جیسا ہے میں بعد کہا محمدی حج جیسا ہے محمدی حج جیسا ہے اور میں کہا میں کلمہ کدھر پڑھے یہ نبی دا میں تینوں شرم نہیں آتی کلمہ نبی دا پڑھ کے حج حنفی دسن دیا ذات نو مننا تے بات نو منن دی واری آتی ہے تے تو فقہ دے دروازے کھڑکانے تے پھر کہنا جی وہ فلانا جڑا ختم نبوت دا منکر ہے تیرے نال بڑا ختم نبوت دا منکر کون ہے حضرت علامہ شہید فرماتے ہیں چور دروازے کھول دیتے ہو کہتے ہو ڈاکہ پڑ گیا ہے چور دروازہ کھلا ہوگا ڈاکو آئے گا ذات نو ماننا ہے تے بات نو کیوں نہیں مانتا ذات بھی نبی دی ذات دے سامنے حکومتی دی ذات کو پیش کیتا جاتا ہے انہاں نو کہو تقلید کیوں کر دے ہو یہ کو کہیں گے جی اے نبی پاک دی تسی تقلید نہیں کر دے اجے یہ تقلید ہے ایویں جواب دیندے نے مقلد جڑا وہ لائی لگ ہوندا ہے جہدے نال لگی گلی اودے نال ٹر چلی مقلد نو دلیل دی لوڑ کوئی نہیں تے نالے پیغمبر دی تقلید نہیں پیغمبر دی اطاعت ہے تے اطاعت اس ہستی دی کیتی جاندی ہے جیڑی ہستی اللہ دی مرضی دے نال بول دی ہے اپنی مرضی نہ نہیں بول دی جڑا اپنی مرضی نہ بولے دی بات غلط بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی آمینہ دے لال دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ آپ نے جو فرما دیتا ہے نا 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی
سوا لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطائی ہر لفظ شریعت بنیا جدو سونے نے زبان ہلائی میرا پیر جدوں ساڈا پیر جدوں میرا پیر جدوں وی بولے توحید دے موتی رولے سونا گل ادوں سی کردا جدوں ہوندا سی حکم الہی اللہ دی مرضی تو بغیر محبوب بول دے پیغمبر دی حدیث دا انکار کفر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نے ایک بندہ آیا آندا حضرت ایک مسئلہ دسیا جے ایتھوں گٹ کٹیا جائے اس جگہ تے ایدی دیت کتنی ہے حضرت عمر آندے نے 50 اونٹ وہ گواندا جی انگوٹھا کٹیا جائے پھر فرمایا جی 15 اونٹ وہ آندا جی انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ اے 10 تے اے جی فرمایا دے 9 نے اے چھوٹی فرمایا دے 6 نے کتنے ہو گئے حساب کتاب ہوتا جی کہ کوئی نہیں کتنے ہو گئے 50 پورے ہو گئے نا دیت انگوٹھے دی 15 اونٹ دو دے 10 10 ایک دے 9 ایک دے 6 حضرت عمر نے اسرا 50 چھاپیا ایتھے لکھے 15 اونٹ ایتھے 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی تے نال تھلے لکھیا کہ اج تو بعد 22 لاکھ مربع میل دیاں جڑیاں عدالتاں نے نا انہاں جو فیصلہ ہوئے گا وہ فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا قاصد ایک پہنچیا مصر دی عدالت مصر دے جج نے اسرا حضرت عمر دا فتوی پڑھیا تے پڑھ رہے نے تے نال کرسی ڈٹھی سی نبی دے ایک صحابی نے جلیل القدر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی انہاں دی نظر پئی نا اسرا کہنے لگے یار انہاں منو پڑھایا جی یہ کتھوں آیا ہے جی امیر المومنین عمر فاروق دا فتوی ہے انہوں نے دیت مقرر کی تھی حضرت عوف نے پڑھیا تے چہرہ سرخ ہو گیا گھوڑا لیا سیدھے مدینے سے آ گئے حضرت عمر نو آن کے ملے تے کہنے لگے جی فتوی تھوڑا ہے فرمایا میرا سین بھی تھوڑے نے میرے نے انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے جی میں کی تھی اچھا سین مور تھوڑی ہے نا جی میری ہے فرمایا میں جگاں دے پیر کو حدیث سنی سی کہ 5 انگلاں دی دیت برابر ہے ہر انگل دے 10 10 اونٹ نے تے عمر جی تساں انگوٹھے دے 15 لکھے نے ایک دے 9 ایک دے 6 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرن والا میں تیرا فتوی مننا یا محمد دی حدیث مننا اینو آندے نے مسلک اہل حدیث اسی آنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنی تے پسینہ پیشانی تے آ گیا کاتب نے منگوایا فرمایا نبی دی حدیث رکھوا حضرت عوف نے کیا حدیث اسی پیج لکھی تھلے نوٹ لکھیا کہ آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل دی عدالتاں دے اندر فیصلہ ہوئے گا حضرت عمر فاروق دی فتوی دے مطابق نہیں ہوئے گا محمد دی حدیث دے مطابق ہوئے گا اے سادہ یار سادہ جا مسلک ہے سیدھا جا چونکہ چنانچہ یونین تکاتے تو پا کے اسی آنے اذان نبی دی زندگی دے کنے بانگے نے 4 نے نا ایک بیت اللہ جبو محضورہ عبداللہ بن ام مکتوم حضرت بلال چوتھا مسجد قباء اسی آنے میرے بھائی اے جڑا اذان تو پہلے مروجہ درود پڑھیا جاندا ہے 4 مؤذن 4 نے انہاں 4 مؤذناں دی ایک بانگ انہاں کلمیاں نال ثابت کر دیو تے میں انشاءاللہ سویرے فجر دی اذان ایتھے کہاں گا تے میں یہ کلمے پڑھ کے کہاں گا رولا ہی کوئی نہیں بول دے نہیں یار کوئی لڑائی ہے جے نبی دے 4 بانگیاں کولوں انہاں مروجہ کلمیاں دے نال کیونکہ درود مولوی سردار علی فیصلہ آباد دا انہیں لکھیا ہے پیغمبر دی حدیث ہے درود نہیں انہیں پھر کیا ہے درود دے فائدے بڑے نے فائدہ نمبر 1 اے پڑھو پتہ لگ جاندا اتنے ہارن کیڑا بند تے کیڑا چلدا ہے یہ پہلا فائدہ دوجا فائدہ ہے کہ اے دے تو بھابی بڑا سر دے کیوں جی آپ سر او میں کہ بھائی سانو سرن دی کادی لوڑ ہے بھائی سانو بخا دیو ہی اس سواب تو محروم نہ رہیے جڑا سواب تسی کھڑ دیو بالکل سپیکروں بغیر ہون بھی نہیں پڑھتے
بچے دے کان چ بانگ دے ادو بھی نہیں پڑھتے. میں مولوی نے کہا میں بچے دے کان چ نہیں پڑھتے. آندا وہ بچے دا کان ہے مسجد دا سپیکر نہیں. کیوں نہیں؟ یہ مطلب کان چان ہو رہے سپیکر سپیکروں بغیر. اسی آنے اے دین نہیں. بدعت جڑی ہے نا بدعت جگہ دے حساب نال چینج ہوندی ہے تے سنت ہر جگہ تے ایک رہندی ہے. سنت نہیں بدلتی. جاؤ پوری آل ورلڈ دنیا چ چلے جاؤ اہل حدیث جتھے بھی نماز پڑھے گا جی ایتھے پڑھنے اوویں ہی اوتھے پڑھے گا کہ غیر ملک چ بھی پڑھے. کیونکہ سنت کے مطابق صحیح نماز وہ اہل حدیث کی نماز ہے. جی نماز پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر سمع اللہ لمن اللہ اکبر کالی کالی. نبی دے صحابی حضرت حذیفہ سن وہ دے سامنے ایک بندے نے حنفی نماز پڑھی. حنفی نماز یہی ہے نا کہ کالی کالی اور رکوع تو سیدھا بھی نہ ہوئے ٹھا سجدے چ. حذیفہ نے اورا ارج فصلے لوٹ جا نماز دوبارہ پڑھ. انہیں پھر وہ بھی پڑھی جی پڑھتا سی. پھر تیسری دفعہ کیا یار تم نماز دوبارہ پڑھ. پھر انہیں بھی نور آئے نا یہ نماز ایویں دی کدوں تو پڑھ رہے ہیں. 40 سال ہو گئے. تے نبی دے صحابی حضرت حذیفہ نے 40 سال تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. 40 سال تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اور بھائی آؤ اپنی نماز لے کے آؤ. اسی اپنی نماز لے کے آؤ. جدی نماز حدیث مصطفیٰ نہ مل جائے وہ سچا باقی سارے جھوٹے. بول دے نہیں سیدھی صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں نہیں سیکھی لیکن وہ پڑھدا سی کالی 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 کالی. یعنی کہ جلدی جلدی پڑھدا سی نا حدیث دے الفاظ میں بڑی تیز پڑھدا سی. تے تیز کون پڑھدے نے؟ حنفی پڑھتے ہیں نا. وہ نماز بھی پڑھاتے ہیں. میرا جماعت کراتے ہیں 3 منٹا جماعت کرا پرا مارتے ہیں. جنازہ تو انہوں کا ویسے ہی سکنٹا کا ہوتا ہے جماعت منٹا نہیں ہوتی. بولتے ہیں کالی کالی کون پڑھتا نماز؟ نماز نو ٹھہرا کے اچھے طریقے نہ اگر پڑھتے ہیں تو حدیث پڑھتے ہیں. الحمدللہ اسی فاتحہ پڑھنے ہیں. پڑھتے ہو کہ نہیں؟ فاتحہ تو بغیر نماز نہیں ہوتی. ساڈا عقیدہ پیغمبر دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا نماز خداج ہے خداج ہے ناقص ہے ناقص ہے. خداج کا ترجمہ حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے کیتا ہے کہ جڑا اونٹنی دا 3 مہینے دا بچہ نا انہوں عربی خداج آندے نے. تو 3 مہینے دا بچہ کسے کام دا نہیں. جس نماز چ سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کام دی نہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ فاتحہ نماز دے اندر یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. یہ پورا جمعہ ہے. رفع الیدین تے 2 جمعے نے. ہاتھ سینے تے بننے نے یہ بھی جمعہ ہے. مولانا زبیر علی صحیح نے مقالات کے اندر لکھے ہے کہ دنیا کائنات کی ہر کتاب نو میں چھانے ہیں صحیح سند نہ ناف تے ہاتھ بنن والی ایک حدیث بھی نہیں ملی. یہ ہستی کہہ رہی ہے کہ جڑی علم دا بہت بڑا سمندر سی مولانا زبیر علی صحیح رحمت اللہ علیہ. علم دے بہت بڑے بادشاہ تے پہاڑ سن. اگے آئیے ولد ضالین آمین کہنے حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر. آپ نے فرمایا آمین کہو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے کہ کی ہوئے گا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. بھائی ساڈے کو ایک ایک عمل تے حدیث موجود ہے. ساڈے کو حوالہ منگو دین واسطے تیار ہاں. جیڑا عمل اس زمین کی دھرتی تے اہل حدیث کردا ہے او دے ایک ایک عمل تے نبی پاک دیاں کئی حدیثاں موجود نے. اسی پیراں نال پیر ملانے ہاں تے ساڈے امام کہندے نے کندھے نال کندھا پیراں نال پیر ملاؤ. یہ 29 حدیثاں نے صرف پیراں نال پیر ملا دی. اسی ایویں نہیں ملاندے. نبی علیہ السلام اپنا مصلا چھڈ کے صحابہ دے اسرا پیچھے پاسے پھردے سن جہدے پیر پیچھے نہیں ملے نال ملاندے سن. حضرت عمر نے چھڑی پھڑی ہوندی سی نال ملان واسطے. اہتمام کیتا جاتا سی. کندھے اور ٹخنے نال ملنے چاہیے. اگر رکوع جانے رکوع تو اٹھنے کی پڑھ دے ہو ربنا ولکل حمد حمدن طیبا مبارکن فی. اس زمین دی دھرتی تے جاؤ پورے رنگ پور سروچا مراکی وال دا وزٹ کرو. وہ کیڑی مسیت ہے جتھے دعا پڑھی جاندی ہے؟ اسی کیوں پڑھنے ہیں؟
صحیح بخاری ہے جداں دے پیر دے صحابی آئے پچھو کالی جلدی تیز آئے نا چل کے جی بندہ وضو کر کے گھروں چلے بھی میں ہوں تیز جانا نماز کھڑی ہو گئی یہ بھی تیز انہوں نے ساہ چڑھ گیا سانس پھلیا یہ جدو آن کے نال ملے نبی علیہ السلام نال ہی رکوع چلے گئے رکوع تو اٹھے تینوں ساہ چڑھیا وَلَقَدْ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا وہ آواز نکل گئی نبی علیہ السلام کے کنا پی گئی آپ نے سلام میرا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے صحابی آندا میں گھبرا گیا بھی میرے کو اچھی نکل گئے اللہ رسول میرے ناراض ہون گے میں آدھے میں پہلے چپ کر رہا فرمایا کون ہے جنہیں کلمے کہے کون سی بھائی اللہ رسول میں کہے نے فرمایا جدو تو کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا آسمان دے اتوں تیاں دے اتے 40 دے اندر یعنی 39 فرشتے اتر دے میں محمد نے اکھاں نہ ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھنا ہے سن میں اگلے دن کیا میں کہ 39 فرشتے حافظ جی اج بھی آوندے نے اج بھی تہاڈا جی نام ہے بھائی عبد القدوس صاحب اللہ تعالیٰ تھانوں صحت دے مراکی وال دی جماعت دی جان نے اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے بھائی عبد القدوس صاحب اج بھی 39 فرشتے آوندے نے پر آوندے وہابیاں دی مسیتے نے کیوں پوری روئے زمین تے ساڈی مسجد تو علاوہ دعا پڑھی نہیں جاتی جے کوئی پڑھدا ہے حنفی تے میرے سامنے لے آؤ حنفی ہوئے تے رکوع تو بعد دعا پڑھے یہ دنیا دی کتاب چ لکھی ہی نہیں ایک منو کہن لگا چلو تھی آدھے 39 فرشتے ہوندے نے سانو بکھاؤ تے صحیح کیویں ہوندے نے فرشتے سانو بھی بکھاؤ تھی آدھے ہوندے نے میں کہا بھائی میں نہیں آندا اللہ دے رسول نے فرمایا تے نالے میں فرشتیاں نو ویکھ بھی لواں نا تے فرشتے ویکھ کے بھی منو اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے جب میرے محبوب نے فرما دیتا ہے تے باقی گل کیڑی رہ گئی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں ایک عمل جڑا ہے حدیث دا پیغمبر دی حدیث اور سنت دے مطابق ہے ہن ماشاءاللہ ساڈے موجودہ معاشرے چ دلائل دتے جاندے نے کا دیتے عید میلاد تے کدی کہ چیز جڑا کم نبی پاک دے 600 سال بعد شروع ہوا ہے وہ دے دلائل قرآن حدیث جو دتے جا رہے ہیں سبحان اللہ میں کہ 1,44,000 صحابہ نو سمجھ نہیں آئی تھانوں مولوی صاحب سمجھ آ گئی اج کی ہے جی کل نے اے 7 ہے یہ 40 ہے یہ ہے کی ہے کل بولو کل کی ہے رسم ہے نا رسم کل رسم تیجا رسم 10واں رسم 40 ہوں اپنی ایمانداری نہ دسو سارے عقل مند دنا بندے بیٹھے ہو یار مسجد یہ جڑا رسم ہوئے یہ رسم کی ہوندی ہے بولیا جنا ہندوؤں دی سکھاں دی ایویں ہی ہے ہوں جیڑی رسم ہے وہ دین ہو سکتی ہے جیڑی دین نہیں وہ سواب مل سکتا ہے بس میں انہی گل ہی تمہیں سمجھانا چاہتا اگے تھی سمجھ ہی گئے ہو ہوں مزید گل تو میں کرنی کو نہیں جیڑا رسم ہے وہ دین نہیں جیڑا دین ہے وہ کوئی دنیا کائنات دی زبان کہے کہ نماز رسم ہے کہے حج رسم ہے کہے روزہ رسم کہو او بھئی جڑا رسم ہے او دا ثواب ہی نہیں دین ہی نہیں تو انہوں کرن دا فائدہ فضول پیسے لاندے ہو اینے نے پیسے لاندے ہو ماں باپ نو پاویں پوری زندگی روٹی نہ پوچھی ہوئے تے جدوں بابا مر گیا ہن دیگا پکا پکا کے ونڈن ڈیا مینوں دسو نا او دا کی فائدہ ہے بابے دے نام دا کوئی مسیتے پکا ہی لا دے کوئی موٹر لوا دے بول دے نہیں او دا تے ثواب بابے نو پہنچے گا تے جڑا لوکاں بے نمازاں نے مال کھا کے تر جانا ہے تو ادھر کیتا بھی بدعت دا اسلام تے وجود ہی نہیں نبی علیہ السلام دے 3 بیٹے فوت ہوئے 3 بیٹیاں نبی دی زندگی چ فوت ہوئیاں اگر نبی پاک نے ایک کام کیتا ہے سانو بھی دسو یار اسی اس سواب تو محروم کیوں رہن رہے ہیں بولو نا نبی دی زندگی جا کے 3 بیٹے فوت ہوئے نے کہ نہیں 3 بیٹیاں فوت ہوئیاں نے کہ نہیں
حضرت فاطمہ تے آپ تے فوت ہون تو 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہیں نا. انہاں دی گل چلو 3 بیٹے 3 بیٹیاں. نبی علیہ السلام نے اگر کل 7-8 یا تیجا کیتا ہے یار سانو بھی دیو خدا دی قسم کھا کے کہنا تھی تے چھولے چھالے ونڈ دے ہو نا اے سپیشل بریانی دیا دیگاں چاڑاں گے نال پھر میٹھے چول بھی زردے والے رنگ والے نہیں ہوندے وہ چول بھی پکاواں کہ سارے مولویاں دا چالیاں کرنے واسطے تیار بول دے. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. دین ہوئی ہے جڑا آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے. دین ہوئی ہے جڑا آپ نے کام کر کے وکھایا ہے. جلدی سمجھ آ رہی؟ جڑا آپ نے کام کیتا نہیں وہ دین ہو سکتا. بولو دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت. مجھ دا دودھ چونے ہیں نا وہ دے اندر پنڈ دے نلکیاں دا پانی پاؤ خالص نہیں. مسیح دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ خالص نہیں. وہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے خالص نہیں. خالص دودھ ہوئی ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. تے دین خالص ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلیا ہے. باقی سب ندین ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو آیت نازل ہوئی نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اج دے دن سونیا سی دین نو مکمل کر دیتا ہے تے میرے نبی نے اسرا کر کے آسمان نو اپنی انگل اٹھائی فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ. اللہ جی میں تساں دین نازل کیتا ہے میں منوا ان صحابہ تک اوویں پہنچایا ہے. میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا. ہن یار عقل مند بندے ہو ڈیرے دار ہو سمجھدار ہو دیندار ہو یار جدے اتنے پورا دین آیا رب نے وعدہ گھاٹا کرنے کی اجازت اس نبی نو نہیں دیتی تو مولوی نو دے چھڑی. یہ جدھروں مرضی بدائی جائے تو نال آ کے بدعت حسنہ ہے. یہ پتہ نہیں بدعت حسنہ کتوں کر لی انہوں نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یہ حسنہ کدھروں آ گئی؟ امام مالک دا مینوں قول یاد ہے فرماندے نے ایک بندہ اسلام دی بدعت نو ایجاد کردا پھر آندا بدعت حسنہ ہے. اصل دے اندر دا عقیدہ کہ قد خان محمدن محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کی ہے پورا تے اسی کرن دے نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا. اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے. ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنز کدوری چوں ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ کھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جمان دی لوڑ کی ہے. جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے در اندر کنڈے غیراں دے کھڑکان دی لوڑ کی ہے. جڑے آپ مانگت انہاں کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں نے تھے پھر اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہیں رنگ پور سروچا اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی بول دے نہیں ہونا پیر ہور پھڑن پھڑان دی لوڑ کی ہے. مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردیاں تے اچھاڑے پا کے یارو پھر وابیاں کولو لوہان دی لوڑ کی ہے. قبر جنت دوزخ دا گلا ہوندا ہے یہ فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں جے کھان دینا انہوں پچھوں کلان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھوں اس جنت وچ جان دی